پیغمبر فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھ پر جو رحم فرمایا، رحمت فرمائی، ان رحمتوں میں سے ایک رحمت آیت الکرسی کا نزول ہے۔ تو مولا امام باقر فرماتے ہیں اگر کوئی ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھتا ہے، ایک بار، صرف ایک بار، مولا فرماتے ہیں کہ 1000 مکروہ اور برائیاں دنیا کی، 1000 مکروہ اور برائیاں آخرت کی خداوند عالم اس سے محو کر دیتا ہے، اس سے دور کر دیتا ہے، اس سے ہٹا دیتا ہے۔ اور ان 1000 دنیاوی برائیاں اور مکروہات میں سے جو سب سے چھوٹی برائی اور مکروہ ہے وہ غربت ہے، اور آخرت کی جو 1000 برائیاں اور 1000 مکروہات ہے اس میں سے سب سے چھوٹے درجے کی، سب سے چھوٹی منزل جو ہے وہ عذاب قبر ہے، جبکہ ہمارے لیے عذاب قبر سب سے بڑی چیز ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ خدا ایک بار آیت الکرسی پڑھنے سے خدا آپ سے آخرت کے 1000 مکروہات اور 1000 برائیوں کو آپ سے اٹھا لیتا ہے، اور ان میں سے نچلے درجے کا عذاب آخرت ہے۔ بتائیے نہیں، اس سے جتنی بھی برائیاں اوپر کی ہیں خدا بند عالم وہ سب عفو درگزر فرماتا ہے۔ ایک بار آیت الکرسی پڑھنے سے عظمت دیکھیں، اس آیت کا مقام دیکھیں۔ اور پھر مولا اسی حدیث کو کنٹینیو کرتے ہوئے امام باقر فرماتے ہیں کہ قبرستان سے گزرے انسان، قبرستان سے گزرتا ہے اور وہ ایک بار آیت الکرسی پڑھتا ہے، تو جتنے مرحومین اس قبرستان میں ہیں ان مرحومین کی تعداد کے برابر میں رب کائنات اسے اجر بھی دیتا ہے، اور ہر مرحوم کی تعداد کے حساب سے ایک ایک فرشتے کو خلق کرتا ہے، اور وہ فرشتے عرش الہی کے نیچے بیٹھ کر اس آیت الکرسی کے قاری پر، قراءت کرنے والے پر، تلاوت کرنے والے پر درود بیچتے ہیں، اور اس کے بدلے اللہ کی بارگاہ میں استغفار و مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ کب تک؟ طلوع محشر تک، طلوع محشر تک، یعنی روز قیامت تک یہ ملائکہ عرش الہی کے نیچے بیٹھ کر اس مرد مومن جس نے آیت الکرسی کی تلاوت کی ہے اس کے لیے استغفار پڑھتے ہیں۔ پیغمبر گرامی اسلام فرماتے ہیں کہ واجب نماز کے بعد اگر کوئی شخص اپنی آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھ کر ایک بار آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے، پیغمبر فرماتے ہیں کہ آسمان کے 7 دروازے اس کے لیے کھلتے ہیں، اور وہ دروازے اس وقت تک بند نہیں ہوتے جب تک رب کائنات اپنی رحمت سے اس مومن کو نہ نوازے۔ اللہ کی رحمت جب تک نازل نہ ہو یہ دروازے بند نہیں ہوتے، دروازے کھلے رہتے ہیں۔ رب کائنات یعنی ان ساری روایتوں کا مقصد یہ ہے کہ آیت الکرسی کی تلاوت کرنے والا اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ محبوب ہے، اور اس کی توفیق بھی بہت کم ہی لوگوں کو ہوتی ہے، اور صرف انہی لوگوں کو توفیق ہوتی ہے کہ جو اس کی عظمت اور حقیقت کو سمجھتے ہیں۔ مولا کائنات کی حدیث پچھلے درس میں نے بیان کیا تھا کہ اگر آیت الکرسی کی فضیلت سے انسان آشنا ہو جائے تو اپنا ایک وقت بھی ضائع نہ کرے، وہ ہمیشہ آیت الکرسی کی تلاوت میں اپنے آپ کو مصروف رکھے۔ تو مولا سے سوال کیا، فرزند رسول بہترین عمل کیا ہے اپنے درجات کو بڑھانے کے لیے؟ تو مولا نے آیت الکرسی کو منشن کیا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں، امام صادق فرماتے ہیں، میں اللہ کی بارگاہ میں اپنے درجات بلند کرنے کے لیے آیت الکرسی کا سہارا لیتا ہوں، اور آیت الکرسی کے اوپر عقیدہ بھی رکھتا ہوں، آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہوں۔ دیکھیں تینوں جملوں پہ توجہ کیجئے گا، بہت دقیق مطلب ہے یہ۔ مولا فرماتے کہ آیت الکرسی کا سہارا لیتا ہوں، توسل ہے، آیت الکرسی پر اعتقاد رکھتا ہوں، عقیدہ ہے، اور آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہوں، عمل ہے۔ ان کہنے کا مطلب مولا نے ایک سینٹنس کہہ دیا، لیکن اس کے اندر کیا حکمت ہے مولا یہ بیان فرماتے ہیں کہ جب آپ کوئی چیز پڑھنے جا رہے ہیں کہ تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ اس سے توسل کریں۔ آپ قرآن پڑھنے جا رہے ہیں، سب سے پہلے آپ اس سے توسل کریں، اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی قربت کے لیے خود اور اپنے پروردگار کے درمیان اس قرآن کو وسیلہ بنائیں، ذریعہ بنائیں کہ پروردگار میں تیری کتاب کے ذریعے سے تیری بارگاہ کی طرف آ رہا ہوں، اس کتاب کو میری ہدایت کا ذریعہ قرار دیں، توسل کریں۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ اللہ کی جانب سے ہونے پر اور ہدایت کی ضامن ہونے پر عقیدہ رکھیں۔ جب عقیدہ مضبوط ہوتا ہے اس کے بعد عمل پہ جائیں، بغیر عقیدے کے عمل وہ سودمند نہیں ہوتا۔ آج عمل کیا کل چھوٹ جاتا ہے، اس کی وجہ عمل میں خرابی نہیں ہے، اس سے پہلے والے سٹیج میں عقیدے میں خرابی ہے۔ پھر مولا کائنات فرماتے ہیں، مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جب آپ کی حاجت ہے، بڑی سخت قسم کی حاجت، بہت ایک مشکل مرحلے میں آپ پھنس گئے، دیکھیں یہ عمل بیان کرنے کے بعد
اس کے حاشیے میں شیخ حسین انصاریان ایک استاد ہیں، انہوں نے جب یہ آیت الکرسی کی تشریح کی ہے تو انہوں نے بریکٹ میں ایک جملہ لکھا ہے، لکھا کہ کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں کہ جو خاص وقتوں میں کیے جاتے ہیں، ہمیشہ نہیں کیے جاتے، جب ہمیشہ کرتے ہیں تو اس کی ویلیو ختم ہوتی ہے۔ اسی لیے اما یجیب جو 12,000 ہم پڑھتے ہیں اس کا ایک مخصوص وقت رکھا گیا ہے کہ نہیں، ایک اپنی خاص اور مشکل حاجت کے لیے پڑھے، روز نہ پڑھے، روز پڑھیں گے تو اس کی ویلیو کیا ہو جائے گی؟ کم ہو جائے گی۔ تو کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں کہ جو خاص مشکل وقتوں کے لیے رکھا جائے، اور یہ عمل خاص کر جو مولا یہ کائنات بیان فرماتے ہیں، یہ آپ کی بڑی سخت حاجت اور مشکل کے لیے یہ عمل کریں۔ مولا فرماتے ہیں کہ جمعرات کا دن انتخاب کریں، ابھی کوئی حاجت ہے، کوئی مشکل ہے، پریشانی، جمعرات کا دن اختیار کریں، فجر کی نماز پڑھیں، طلوع آفتاب ہونے دیں، سورج نکلنے دیں، اس کے بعد گھر سے نکلے۔ مولا فرماتے ہیں گھر سے نکلتے وقت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 سے اینڈ تک پڑھیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 سے لے کر اینڈ تک یہ پڑھیں، کچھ آیتیں، اور اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ سورہ قدر پڑھیں، سورہ حمد پڑھیں اور آیت الکرسی پڑھیں، اور یہ پڑھ کر گھر سے نکلے۔ اور مولا فرماتے ہیں کہ اس عمل کے صدقے میں، یہاں بھی آیت الکرسی مینشن ہے، اس عمل کے صدقے میں خداوند عالم اس کی حاجت روا فرماتا ہے۔ مولا کائنات فرماتا ہے یہ واحد عمل ہے کہ پیغمبر کی رحلت کے بعد بی بی بیان فرماتی ہے کہ ایک دن میں نے بابا کو رحلت کے بعد خواب میں دیکھا، اور بابا میرے سرانے کے قریب آئے، کہا بیٹی فاطمہ، اپنے نامہ اعمال میں اگر وزن پیدا کرنا ہے، نامہ اعمال کو بھاری کرنا ہے، تو آیت الکرسی کی تلاوت میں ہمیشہ سبقت سے کام لیں، یعنی آیت الکرسی کی تلاوت مسلسل رکھیں، آیت الکرسی کی تلاوت کا وظیفہ رکھیں اپنے زندگی میں۔ یہ کچھ فوائد تھے، وقت تھوڑا سا رہ گیا، بس خاصیت آپ کے سامنے بیان کروں کہ آیت الکرسی کے 4 خاصیت ہیں، اور جس کے فوائد میں بھی تھوڑا تھوڑا ہم نے تذکرہ کیا۔ سب سے پہلی خاصیت پیغمبر گرامی اسلام مولا امام صادق مولا محمد باقر امیر المؤمنین صلوات اللہ وسلام علیہم اجمعین، ان شخصیات کی احادیث کی روشنی میں کتاب کا نام ہے امالی شیخ صدوق۔ یہ مطالب میں آپ کو امالی شیخ صدوق سے پیش کر رہا ہوں کہ آیت الکرسی کے خواص، آیت الکرسی کی جو خاصیت ہے اس کی وہ 4 خاصیتیں ہیں۔ شیخ صدوق فرماتے ہیں کہ آیت الکرسی کی 4 خاصیتیں۔ پہلی خاصیت کلید رفع گرفتاری ہے، تمام تر مشکلات و پریشانیوں کے حل کی چابی آیت الکرسی ہے۔ 6 سے 7 حدیثوں سے مدد حاصل کی ہے شیخ صدوق نے، 6 سے 7 حدیثوں کا خلاصہ کر کے بیان کر رہے ہیں کہ پہلی خاصیت آیت الکرسی کی ہے کہ تمام تر پریشانی، مشکلات، مصیبت کی حل کی چابی جو ہے وہ آیت الکرسی ہے۔ دوسری خاصیت آیت الکرسی کی یہ ہے کہ حافظے کی تقویت کے لیے جو اکثیر عمل ہے، بہترین عمل ہے، اپنی میموری کی بہتری کے لیے جو بہترین عمل ہے وہ آیت الکرسی کا عمل ہے۔ اچھا کیسے کرنا ہے؟ یہ ایسے بیٹھ کے آیت الکرسی، خیر بیٹھ کے پڑھنے کا، نماز کے بعد پڑھنے کا، قنوت میں پڑھنے کا یا تعقیبات نماز میں پڑھنے کا تو خیر اپنے فائدے ہیں، لیکن حافظے کو بڑھانے کے لیے، ذہنی کمزوری کو دور کرنے کے لیے، کوئی چیز یاد کرتے ہیں بھول جاتے ہیں، قرآن کا ایک سورہ یاد کرتے ہیں بھول جاتے ہیں، نماز غفلہ یاد کرتے ہیں اگلے دن بھول جاتے ہیں، ایک زیارت وارثہ یاد کرتے ہیں بھول جاتے ہیں، زیارت عاشورہ یاد کرتے ہیں بھول جاتے ہیں، کوئی سورہ یاد کرتے ہیں بھول جاتے ہیں، حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ تو کمزور حافظے کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ تو راوی ہے سلمان فارسی، اور پیغمبر اسلام سے نقل کیا سلمان فارسی نے، اور بیان کرنے والے کا نام ہے شیخ صدوق، اور کتاب کا نام ہے امالی۔ اب پورا آپ کے سامنے پورا شجر آ گیا کہ یہ حدیث کہاں سے پیش ہو رہی ہے۔ فرمایا کہ آیت الکرسی کو زعفران سے اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پہ لکھنا ہے، دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر آیت الکرسی کو زعفران